ہائے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، یہ جو انسان کی تاریخ ہے نا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جنگ و جدل سے بھری ہوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مطلب ہے تھوڑا طاقتور ہوتا تھا قبیلہ اور ملک، وہ دوسرے چھوٹے قبیلے اور ملک کو جو ہے نا مار کے اس کی املاک پہ قبضہ کر لیتا تھا، اور اس کی جو ہے نا ایون جو خوراک کے لیے جو ہے نا جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور اس کے خوراک پہ وہ قبضہ کر لیتے تھے، اور اس کے عوام کو، لوگوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو، جو طاقتور جو تھوڑے تنومند ہوتے تھے، بوڑھوں کو مار دیا جاتا تھا، اور عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا، عورتوں کو نہیں، سوری، بچوں کو۔ لیکن جو عورتیں تھیں اور جو مطلب ہے کہ مرد تھے جو صحت مند ہوتے تھے، اور ان کو جو ہے نا کیا کر لیا جاتا تھا، غلام بنا لیا جاتا تھا، اور ان غلاموں سے پھر مختلف کام دیے جاتے تھے، اور ان کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے کہ وہ بالکل انسان ہی نہ ہو۔ انسان تو ان کو سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، ان کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا جاتا تھا، جانوروں سے بھی بدتر۔ بس ان کو کام کرنے کی ایک مشین سمجھا جاتا تھا جو ان کے لیے کام کرتی تھی، اور جو ان کے لیے کچھ بھی کام کا مطلب ہے کہ ان سے کچھ بھی کام کرا لیا جاتا تھا، مطلب لڑکیوں سے بھی اور مردوں سے بھی۔ تو اس میں جو ہے نا اس چیز کی کوئی جو ہے نا ممانعت نہیں تھی، یا جو اس چیز کی کوئی جو ہے نا گناہ اس کو نہیں سمجھا جاتا تھا، یا غلط نہیں سمجھا جاتا تھا کہ آپ اس کو غلط ٹریٹ کرتے ہو نا۔ تو اسی طرح جو بادشاہ سلامت ہوتے تھے، وہ اپنے جو ہے نا محل میں غلاموں کو رکھتے تھے اور کنیزوں کو رکھتے تھے، اور ان کنیزوں کے ساتھ ظلم کرنا اور غلاموں کے ساتھ ظلم کرنا وہ عام سی بات تھی۔ تو اسی کے بارے میں ایک جو ہے نا بانو ایک کنیز تھی، جو جونا گڑھ کے نواب کی جو ہے نا محل میں تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا بیگم جونا گڑھ نے اس کو جو ہے نا قتل کروا دیا تھا۔ تو احمد فراز صاحب نے اس کے بارے میں نظم لکھی ہے، جس کو ہم پڑھیں گے۔ تو اور اس کنیز کا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا، اس نے شاید محل کے کچھ ایسے راز دیکھ لیے تھے، کچھ ایسے بھید اس کو پتہ چل گئے تھے، جو کہ مطلب ہے کہ بادشاہ سلامت یا وہ جو اس کی بیگم تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ عام عوام کو ان چیزوں کا پتہ چلے۔ تو اس لیے حالانکہ شاید اس نے زبان کھولی بھی نہیں تھی، لیکن صرف اس نے دیکھ لیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا قتل کر دیا گیا۔ تو بادشاہ سلامت ہمیشہ، اور یہ لوگ اس طرح نواب اور یہ ٹائپ جو لوگ ہیں، یہ اس طرح ظلم کرتے رہے ہیں، ہسٹری بھری پڑی ہے ان چیزوں سے۔ لیکن وہ احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ اس بیچاری کو تو مار دیا گیا، کہنا کہ اس کا کیا قصور تھا، اتنا بڑا جرم نہیں تھا، لیکن لوگ جو ہے نا پھر بھی جہاں پناہ کو اور بادشاہ سلامت کو بادشاہ سلامت ہی مانتے ہیں، اور جہاں پناہ ہی مانتے ہیں۔ ان کے جو ہے نا وہ مطلب اس ظلم کو کوئی ظلم مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں پناہ ہے، اور وہ جہاں پناہ ہمیشہ کیا ہی رہے گا، جہاں پناہ ہی رہے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ اتنی ایک خوبصورت سی نظم ہے، جو احمد فراز صاحب کے مجموعہ کلام تنہا تنہا کا حصہ ہے، اور اس کا عنوان ہے بانو کے نام۔ بانو کے نام۔ ملوکیت کے محل کی گناہ گار کنیز، ملوکیت کے محل کی گناہ گار کنیز، وہ جرم کیا تھا کہ تجھ کو سزائے مرگ ملی؟ وہ جرم کیا تھا کہ تجھ کو سزائے مرگ ملی؟ وہ راز کیا تھا کہ تعزیر ناروا کے خلاف تیری نگاہ نہ بڑکی، تیری زبان ہلی؟ وہ کون سا تھا گناہ عظیم جس کے سبب ہر ایک جبر کو تو سہ گئی بطیب دلی؟ یہی سنا ہے بس اتنا قصور تھا تیرا کہ تو نے کسر کے کچھ تلخ بید جانے تھے۔ کیا تھا کہ یہی سنا ہے بس اتنا قصور تھا تیرا کہ تو نے کسر کے کچھ تلخ بید جانے تھے؟ تیری نگاہ نے وہ خلوت قدوں کے داغ گنے، تیری نگاہ نے، تیری نظر نے وہ خلوت قدوں کے داغ گنے، جو خواجگی نے زرو سیم میں چھپانے تھے۔ کہ وہ جو بادشاہ صاحب نے اپنے دولت کی وجہ سے اور اپنے طاقت کی وجہ سے نا ان رازوں کو چھپانا تھا، وہ اس کا تجھے پتہ چل گیا۔ تجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس خطا کی سزا، لیکن تجھے یہ علم نہیں تھا، تجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس خطا کی سزا ہزار تو کو سلاسل تھے تازیانے تھے۔ یہ سزا تو پھر بڑی ملے گی نا۔ تو اذان ہو رہی ہے، پھر دیکھتے ہیں۔ یہ رسم تازہ نہیں ہے اگر تیری لغزش، یہ رسم تازہ نہیں ہے اگر تیری لغزش، مزاج کسر نشینہ کو ناگوار ہوئی۔
کہ یہ کوئی نئی رسم نہیں ہے، نئی بات نہیں تھی کہ تیری جو یہ بات کہ تو نے قصر کے اور تو نے محل کے کچھ رازوں کو جانا تو یہ اور ان کو پھر یہ بادشاہ سلامت اور اس کی بیگم کو یا ان کو نا یہ چیز یہ بات ناگوار گزری، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مطلب بادشاہ سلامت اور ان لوگوں کے اگر کوئی اس طرح کے راز جان لیتا تھا تو اس کی پھر خیر نہیں ہوتی تھی. ہاں یہ رسم تازہ نہیں ہے اگر تیری لغزش مزاج قصر نشینا کو ناگوار ہوئی، ہمیشہ اونچے محلات کے برم کے لیے، کہ اونچے محلاتوں کے جو ہے نا رازوں کو چھپانے کے لیے کیا ہوتا ہے، ہر ایک دور میں تزین تو کو دار ہوئی، کہ ہمیشہ لوگوں کو دار پہ چڑھایا گیا تھا، ان کو پھانسیاں شانسیاں ان کو موت کی سزائیں ملتی رہی ہیں ہمیشہ اسی طرح نا. جیسے کہ کبھی چنی گئی دیوار میں انارکلی، کہ جیسے کہ کبھی اس طرح انارکلی کو دیوار میں چن دیا جاتا تھا، کبھی شکنتلا پتراؤ کا شکار ہوئی، کبھی جو ہے نا شکنتلا کو پہ پتراؤ کر کے اس کو مارا جاتا تھا، جیسے کہ تجھے مارا گیا. تو مگر یہ تخت یہ سلطان یہ بیگمات یہ قصر، مگر اس بند کی کیا بات ہے، وہ جو کرکس آف دا میٹر ہے نا وہ احمد فراز صاحب نے اسی میں ڈالا ہے آخر میں نا. تو وہ کہتا ہے مگر یہ تخت یہ سلطان یہ بیگمات یہ قصر مورخین کی نظروں میں بے گناہ رہے. لیکن مورخین صاحبان جو ہیں وہ بس لکھتے رہے قصر نشینوں کے قصیدے کہ بادشاہ سلامت کی کیا بات ہے، بادشاہ سلامت از گریٹ. تو مگر یہ تخت یہ سلطان یہ بیگمات یہ قصر مورخین کی نظروں میں بے گناہ رہے، بفیض وقت اگر کوئی راز کھل بھی گیا، لیکن اگر کوئی راز کھل بھی گیا سب کچھ جو ہے نا رازوں بید لوگوں کو پتہ بھی چل گئے، تو پھر کیا ہوا، زمانے والے طرفدار کچ کلاہ رہے، لیکن پھر بھی لوگ بادشاہ سلامت کے ہی سائٹ لیتے رہے. ہاں ستم کی آگ میں جلتے رہے عوام مگر، ستم کی آگ میں جلتے رہے عوام مگر، جہاں پناہ ہمیشہ جہاں پناہ رہے. جہاں پناہ بھائی جہاں پناہ ہی رہے. ان کو جو ہے نا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ صاحب جو ہے نا غلط کر رہے ہو، کہ بھئی عوام جو ہے نا ستم کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کی حالت خراب ہے، ان کی زندگی جو ہے نا مصیبتوں اور پریشانیوں اور دکھوں کا گھر بنی ہوئی ہے. تو نہیں، جہاں پناہ بادشاہ سلامت ہی رہے، ان کے ہمیشہ مزے ہی رہے، ان کا حرم آباد ہی رہے، ان کے مزے ہی رہے. تو احمد فراز، لو یو احمد فراز دا گریٹ.